السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو شیر سیالکوٹ کا لقب بھی ملا، پورے پنجاب میں اس کا ڈنکا بھی بجا۔ یہ وہ انسان تھا جس کے نام سے بدمعاش بھی کانپتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں شوقی گجر کی۔ شوقی گجر سرزمین سیالکوٹ پر 1952 میں پیدا ہوا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے دودھ کا کاروبار کرنے کا سوچا۔ اسی سلسلے میں 1971 میں کمیٹی چوک راولپنڈی چلا گیا۔ 2 سال کی محنت و مشقت کے بعد اس نے 1973 میں کمیٹی چوک پر دودھ کی دکان ڈال لی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بیچتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام ارشد تھا وہ اس کو اس کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ ان کی قسمت چمک اٹھی تھی کہ ان کا کاروبار چلنے لگا تھا، لیکن وہاں کے کچھ لوگوں کو ان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں اس محلے میں 3 بدمعاش رہا کرتے تھے۔ وہ روزانہ شوکت کی دکان پر چائے پینے کے لیے آیا کرتے تھے، مگر اس کو پیسے بھی نہ دیتے اور الٹا اس کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ارشد اور شوکت نے سوچا کہ آج ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے دودھ والے چمچے سے شام کو 7 بجے ان تینوں کو قتل کر دیا اور دونوں بھائی وہاں اپنی دکان میں ہی بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے ان کو اٹھا کر لے گئی۔ انہوں نے 15 ماہ اڈیالہ جیل میں گزارے۔ جب یہ باہر آئے تو یہ ایک عادی مجرم بن چکے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر انہوں نے جوئے کے اڈے، قبضہ گروپ، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر غیر قانونی کام شروع کر دیے۔ اس کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ شوقی کے ایک دوست کی دکان کا سبزی منڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، تو اس نے وہاں پر 2 افراد قتل کر دیے، اور جب پولیس آئی تو اس نے ایس ایچ او کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ شوقی کو گرفتار کر کے لے گئے تو ایس ایچ او نے اپنے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ اس کی مونچھیں اتار دو، تو وہ آگے نہیں بڑھا۔ اتنے میں ایس ایچ او نے دوسرے کو بھی بولا، اسی طرح تیسرے کو بھی بولا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ کسی کانسٹیبل میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مونچھیں اتار سکے، تو ایس ایچ او خود آگے بڑھا۔ تو شوقی نے اس سے کہا، ادھر رہو، اگر تم میری مونچھیں تو اتار دو گے تو یہ مونچھیں بھی دوبارہ آ جائیں گی اور میں یہاں سے رہا بھی ہو جاؤں گا، لیکن وہ دن یاد کرو کہ تمہارا کیا بنے گا۔ جب میں یہاں سے رہا ہو کے جاؤں گا تو تمہارا کیا بنے گا۔ اس کے 3 ماہ بعد شوقی رہا ہو گیا۔ اس نے جیل سے واپس آنے کے بعد جگہ کی وجہ سے 3 سے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس نے 30 سے 40 قتل اور کر دیے، اور جس طرح جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں اور اس کا اثر ان پر برا پڑ رہا ہے، تو اس نے تمام کام چھوڑ دیے اور شرافت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ مگر وہاں ایک بدمعاش رہا کرتا تھا جس کا نام کالے ہاں تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی قتل کیا تھا اور اپنی ماں کو بھی۔ اسی طرح وہ بدمعاش نامی گرامی بن گیا۔ لیکن کالے ہاں کو شوقی گجر نے کہا تھا کہ اگر ہمارے سامنے سے گھر کے سامنے سے گزرے تو میں تمہیں مار دوں گا، مگر وہ شوقی کو تنگ کرتا رہتا۔ ایک دفعہ وہ شوقی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو شوقی نے کالے ہاں، شیخ پپو اور مشتاق خان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور شوقی وہاں سے اپنے گاؤں بھاگ آیا۔ سیالکوٹ میں شوقی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کالے ہاں کے بھائیوں نے شوقی کے 3 گھر بھی جلا دیے، اور ایک دفعہ دوران پیشی ان کا کچہری میں آمنا سامنا ہو گیا، تو شیخ پپو کے بیٹے اور کالے ہاں کے بھائیوں نے شوقی گجر اور اس کے بھتیجوں کو وہاں پر قتل کر دیا۔ 2012 میں ان کو بھی سزائے موت ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔